وہ اشتہار نہ پڑھ کے سناؤں؟ وہ بخاری میں جیسے آج کے پروگرام کا بھی اشتہار بنایا ہوگا زیدی صاحب نے، فلاں فلاں بندے آئیں گے، فلاں جگہ پہ ہوگا، عیدگاہ میں ہوگا پروگرام، اتنے بجے فلاں ڈیٹ ہوگا نا، لکھا ہوگا فلاں فلاں، وہ سنیں۔ حضرات کل ایک عظیم الشان مجلس ہونے والی ہے، چلو کسی کو مجلس سے پرابلم ہو، حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے، کل عظیم الشان جلسہ ہونے والا ہے، عظیم الشان محفل ہونے والی ہے، عظیم الشان کانفرنس ہونے والی ہے، توحید سیمینار ہونے والا ہے، عنوان توحید مقرر محمد مصطفیٰ بمقام وینیو بمقام قصر ابو طالب۔ اوئے ہوئے کوئی سلطان دکھا دو، واہ 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 واہ، قرآن سا کوئی سلطان دکھا دو، وہ جس کا شریعت میں کوئی احسان دکھا دو۔ واہ، ہم نے تو بنا رکھے ہیں قصر ابو طالب، تم نے بھی کوئی قصر ابو سفیان بنایا تو بتا دو تم نے ایمان نہ رہا۔ اچھا جو بڑی خاص بات ہوتی ہے، علامہ صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ، ان کو بھی میں امبیسڈر آف پیس کہتا ہوں، سفیر امن، یہ بھی جوڑنے کا کام کرتے ہیں، یہ بھی محبت، ٹالرنس، کمپیشن، بردرہڈ کا میسج دیتے ہیں، یہ بھی شیعہ سنی سے نکل کے لوگوں کو قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کی دعوت دیتے ہیں۔ میں ایک بڑی خاص بات دیتا ہوں، جو اشتہار ہوتا ہے یہ فلیکس بنتی ہے، اس میں جو بڑی خاص بات ہو نا، اس کے شروع میں لکھتے ہیں نوٹ، یہ نوٹ کرنسی والا نہیں، وہ تاکید والا، وہ جو بخاری میں اشتہار چھپا ہوا ہے نا اس پہ بھی لکھا ہے نوٹ، نوٹ لنگر ابو طالب کا وسیع انتظام ہوگا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اور لنگر ابو طالب دال تو نہیں تھی، حلیم تو نہیں تھی، وہ کدو شریف بھی نہیں، وہ بخاری پڑھو، یار میں بخاری دے رہا ہوں، اوئے بکرے۔ اور یہ جو مجلس ہے، یہ جو سیمینار ہے یا کانفرنس، تو لفظوں میں نہ لڑ، سیمینار کہہ لے، محفل کہہ لے، کانفرنس کہہ لے، مجلس کہہ لے، یہ سیر ہودا چلی ہے، وہ 3 دن تک چلی ہے، اور سرکار ابو طالب علیہ السلام نے لنگر نہیں بدلا، چلو آج دوسرا دن ہے حلیم کر لیتے ہیں، تیسرا دن ہے چلو دال کر لیتے ہیں، 3 دن بکرے۔ اوے جا چلو بھر پانی میں ڈوب مر، سرکار ابو طالب کو غریب کہنے والے۔ اور میں دکھاتا ہوں اہل سنت کی کھول کھول کے کتابیں، 3 دن تک پورے مکہ میں کسی کے گھر میں کھانا انتظام نہیں ہوا، سارے وڈیرے، سردار، امیر، غریب، یتیم، مسکین 3 روز تک پلتے رہے ہیں لنگر ابو طالب پہ، اور 3 روز وہ لنگر کھا کے جاتے رہے، پیغام نہیں قبول کرتے تھے، وہ لنگر کھا لیتے تھے، وہ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، بخاری کہہ رہی ہے، پیغام، وہ لنگر پتہ کیوں کھا لیتے علامہ صاحب؟ لنگر تو نہیں نا شیعہ سنی ہوں، اوئے ہوئے، اس کا مطلب لنگر کھا جاتے تھے، گھروں میں بھی لے جاتے تھے، پیغام قبول نہیں کرتے تھے۔ اور دنیا میں دسترخوان ہی 2 ہیں جن پہ کائنات پلتی ہے، ایک دسترخوان ابی طالب ہے، دوسرا دسترخوان خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور دسترخوان ابی طالب کا بھی یہی موٹو تھا، یہی اعلان تھا، فرمان تھا، مکہ کے سرداروں، وڈیروں، جگیرداروں، یہ دسترخوان ابی طالب ہے، اس دسترخوان پہ آتے جاؤ، لنگر کھاتے جاؤ، گھروں میں لے جاتے جاؤ، محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے جاؤ۔ اور دوسرا جو دسترخوان خدیجۃ الکبریٰ تھا، اس کا بھی یہی موٹو تھا، یہی اعلان تھا، یہ دسترخوان خدیجۃ الکبریٰ ہے، مکہ کے مقروضوں، قرض داروں، یتیموں، مسکینوں، یہ دسترخوان خدیجۃ الکبریٰ ہے، آؤ قرضے معاف کرواتے جاؤ، ملبوسات اٹھاتے جاؤ، زیورات گھروں میں لے جاتے جاؤ، محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے جاؤ، اور کسی دا کچھ نہیں لگا اسلام پہ۔ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، امام ابن اسحاق کی تاریخ دمشق الکبیر ہے، جلد نمبر 45، 45 صفحہ نمبر 7777۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قام الاسلام الا بسیف علی وثروت خدیجہ۔ حضور کی حدیث سنو، کتنی بڑی بات کر دیا کنے۔ میرے آقا فرماتے مولا تیرا دین نافذ ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر علی کی تلوار نہ چلتی، خدیجۃ الکبریٰ کی دولت نہ خرچ ہوتے۔